Subscribe our channel to get notifications and updates of our latest videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی قدرتی دوا کے بارے میں جو بلچر کے مرض کو رفع کرنے کے لیے، خواتین میں حیض کی کمی کو دور کرنے کے لیے، کھانسی کے امراض کو رفع کرنے کے لیے، سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے اور گنج پن کو رفع کرنے کے لیے، بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے خاص طور پر استعمال میں لائی جاتی ہے. اس قدرتی دوا کا نام پرسیاوشاں ہے. زیادہ تر زبانوں میں اس کو پرسیاوشاں کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے. اس کی تمام خواص، اس کی خوبیاں، اس کو کن کن امراض میں استعمال کیا جاتا ہے، کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کون کون سے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو اس کی تمام خوبیوں سے آپ بخوبی آگاہ ہو سکیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اردو میں اس کو یا زیادہ تر زبانوں میں اس کو پرسیاوشاں کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے. انگلش زبان میں اس کو میڈن ہیئر فرن، لاطینی میں ایڈینٹم کیپیلس وینیرس، عربی میں شر الجبال، فارسی میں پرسیاوشاں، ہندی زبان میں ہنسراج یا ہنسپادی اور پنجابی زبان میں کھوئی بوٹی یا پرسوشاں کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے. چونکہ یہ بوٹی، یہ ہرب جو ہے وہ نمی والی جگہوں پر، کنویں کی دیواروں پر یا ایسے مکانات جن کی دیواروں میں نمی پائی جاتی ہے وہاں عام طور پر پائی جاتی ہیں. تو لوکل لینگویج میں یا پنجابی زبان میں اسی کو یہ کنویں کے نام سے، کھوئی بوٹی کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے. پرسیاوشاں کا مزاج گرم خشک ہے. پہلے درجہ میں گرم اور پہلے درجہ میں ہی خشک ہے. جسم پر گرمی خشکی کے اثرات مرتب کرتی ہے اور سردی اور رطوبت کے جو امراض ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے خاص طور پر اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. پرسیاوشاں کا پودا، اس پر نہ پھول لگتا ہے اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا پھل لگتا ہے، اور اس کے جو پتے ہیں وہ دھنیا کے پتوں سے ملتے جلتے ہیں، اور اس کے درمیان میں جو ڈنڈی پائی جاتی ہے وہ ڈنڈی زیادہ تر سیاہی مائل یا سرخی مائل سیاہ رنگ کی ہوتی ہے. جبکہ پرسیاوشاں کے جو پودے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ نمی والی جگہوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں، کنویں کی دیواروں پر یا ایسے مکان جن کی دیواروں پر نمی پائی جاتی ہے. پرسیاوشاں کوہ ہمالیہ میں، انڈیا میں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب کے بیشتر علاقوں میں ہمیں مل جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر معتدل آب و ہوا والے خطے ہیں، وہاں پر بھی یہ پائی جاتی ہے. دواؤں میں پرسیاوشاں کا پورا پودا ہم استعمال میں لاتے ہیں، یعنی ہول پلانٹ ہم دوا میں استعمال کرتے ہیں. بہت سارے امراض میں اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. بالوں سے متعلقہ امراض میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا، تھوڑا بعد میں اس پر بات کرتے ہیں اور اس کا طریقہ استعمال بھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ہم اس کے دیگر افعال پر بات کر لیتے ہیں. یہ منزج بلغم اور منفس بلغم کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. جب پھیپھڑوں میں، سانس کی نالیوں میں، پھیپھڑوں کی نالیوں میں کہیں پر غلیظ بلغم جم جاتا ہے، وہ نکلتا نہیں بآسانی، کھانسی اور دمہ کی کیفیت پیدا کرتا ہے، تو یہاں پر پرسیاوشاں منزج اور منفس کے طور پر، یعنی اس بلغم کو تحلیل کر کے، پگھلا کر، پکا کر، پتلا کر کے خارج کرنے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے. اور ایسے تیار مرکبات بھی مارکیٹ میں ہمیں مل جاتے ہیں جن میں پرسیاوشاں کھانسی اور دمہ کے اسی طرح سے ملتے جلتے جو امراض ہوتے ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے استعمال میں اس کو لایا جاتا ہے. اس کے علاوہ خواتین میں حیض کی کمی ہو، کم حیض آتا ہو، تنگی سے آتا ہو، تو پرسیاوشاں کو مدر حیض دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. پیشاب رک جائے، پیشاب کم بنتا ہو تو پیشاب کو جاری کرنے کے لیے ڈائیوریٹک میڈیسن کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جسم میں سردی کے باعث، غلیظ رطوبات کے اجتماع کے باعث ورم پیدا ہو جائیں تو یہ ریزالوینٹ، یعنی ان ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جسم میں رطوبات کا اجتماع بہت زیادہ ہو جائے سانس کی نالیوں میں، پھیپھڑوں میں، تو یہ ڈیسیکیٹیو، یعنی ان رطوبات کو خشک کرنے والی دوا کے طور پر استعمال میں لائی جاتی ہے. چونکہ یہ ان رطوبات کو خشک کرتی ہے، تحلیل کر کے جسم سے خارج کرتی ہے، تو یہ لطافت پیدا کرتی ہے. اس کے ساتھ غلیظ رطوبات کے اجتماع کے باعث سدے بننے لگیں تو یہ ڈی آبسٹرنٹ میڈیسن کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے، یعنی سدوں کو کھولنے والی دوا کے طور پر. یہ کلاٹس ہوتے ہیں جسم کے مختلف اعضاء میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی رکاوٹیں ہیں جو بن جاتی ہیں تو یہ ان کو کھول دیتی ہے. اس کے علاوہ یہ ڈیٹرسو میڈیسن کے طور پر، یعنی جعلی رطوبات کو، غلیظ رطوبات کو خشک کرنے والی، جلانے والی دوا کے طور پر بھی اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. پرسیاوشاں ایک اینٹی ڈاٹ یعنی تریاق کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے. بلغمی بخار جسم میں پیدا ہو جائیں غلیظ رطوبات کے اجتماع کے باعث تو یہ اس کو رفع کرنے کے لیے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. کھانسی اور دمہ، پھیپھڑوں سے متعلقہ امراض، نزلہ کو رفع کرنے کے لیے، نمونیا کے مرض کو رفع کرنے کے لیے پرسیاوشاں کو استعمال میں لایا جاتا ہے. منہ میں چھال ہو جائیں
تو یا حلق میں ورم پیدا ہو جائے تو یہ اس کو رفع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا ایک خاص استعمال بلچر یا داؤ صالب نام کا ایک مرض ہے، لومڑی کے نام سے اس کو داؤ صالب کہا جاتا ہے، ایک لومڑی کا مرض ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کی داڑھی یا سر کے بالوں میں سے دائروں کی صورت میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ گول گول بڑے بڑے دائرے بن جاتے ہیں، بالکل وہاں پر بال نظر نہیں آتے، تو اس مرض کو بلچر کہا جاتا ہے۔ بلچر کے مرض کو رفع کرنے کے لیے پرسیاوشاں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ کچھ اعضاء سخت ہو جائیں، اعضاء میں سختی پیدا ہو جائے، سخت گلٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کو تحلیل کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی۔ اس کے بارے میں بھی آگے بات کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ امراض گردہ اور مثانوں کو رفع کرنے کے لیے اور ایکسپلجن آف پلیسنٹا کو جسم سے خارج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویریکوزل ایک ڈیزیز ہے، ویریکوز، جس میں لوگوں کی ٹانگوں کی جو وینز ہیں وہ پھول جاتی ہیں، گچھوں کی صورت میں ابھر جاتی ہیں، تو یہ اس مرض کو رفع کرنے کے لیے بھی پرسیاوشاں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ دیگر افعال ہیں اس کے جن پر خاص طور پر ہم الگ سے بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ سر کے جو بالوں کے متعلقہ امراض ہیں ان کے لیے خاص طور پر استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ بلچر کا مرض ہے، گنج پن ہے، جس سر میں بھوسی بہت زیادہ بنتی ہے، تو یہ اس کو رفع کرنے کے لیے زیتون کے تیل یا روغن بیضہ مرغ، یہ انڈے کی زردی کا تیل نکالا جاتا ہے، مارکیٹ میں سے بھی مل جاتا ہے، اس میں جلا کر یا اس کو پہلے جلا لیا جاتا ہے اور اس آئل میں اس جلے ہوئے اس کا جو صفوف ہوتا ہے وہ ملا کر پیسٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ان تمام کیفیات کو رفع کرنے کے لیے پرسیاوشاں ایسے استعمال کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے جسم پر چیچک یا کھجلی کے داغ پڑ جاتے ہیں، نشانات رہ جاتے ہیں، ناسور کا مرض ہو یا خراب زخم ہو، تو ان کو درست کرنے کے لیے اس کا لیپ وہاں پر تازہ پتوں کا لیپ بھی آپ وہاں پر کر سکتے ہیں، اس سے یہ داغ وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو سخت ورم ہیں، سخت گلٹیاں ہیں یا اعضاء میں جو سختی ہے اس کو تحلیل کرنے کے لیے بھی یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بیرونی طور پر اس کا لیپ استعمال کرنے سے وہ گلٹیاں نرم ہو کر تحلیل ہو جاتی ہیں۔ سینہ کو صاف کرنے کے لیے، بلغم کو پکا کر خارج کرنے کے لیے، پھیپھڑوں کی نالیوں کو صاف کرنے کے لیے پرسیاوشاں کا جوشاندہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نزلہ اور بلغمی رطوبات کی زیادتی اور غلیظ بلغم کو خارج کرنے کے لیے بھی اس کا جوشاندہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بالوں کی حفاظت کرنے کے لیے، بالوں کو مضبوط بنانے کے لیے پرسیاوشاں اس جو حرب ہے اس کو روغن آس میں جلا کر یا روغن آس میں اس کے جلے ہوئے صفوف کا پیسٹ بنا کر سر پر لیپ کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر جو بلچر کا مرض ہو جاتا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، بلچر کے مرض کو رفع کرنے کے لیے جب گول گول دائروں میں آپ کے داڑھی یا سر کے بال گر جاتے ہیں تو اس صورت میں پرسیاوشاں کو جلا کر اس کا صفوف حاصل کر لیں، یا پرسیاوشاں آپ تازہ حاصل کر لیں، اس کو روغن بیضہ مرغ میں یا زیتون کے تیل میں جلا لیں اور اس کے بعد وہ تیل یا یہ اس کی راکھ والا آئل میں ملا ہوا پیسٹ اس جگہ پر لگائیں جہاں سے بال گرے ہوئے ہیں، تو وہاں پر بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ ریگولر آپ کو کچھ عرصہ تک اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اس میں بہت ساری کیمیائی اجزاء کا پتہ چلا ہے جس کی بدولت یہ جسم پر اس طرح کے اثرات مرتب کرتی ہے، جیسا کہ اس میں ریانٹون گلائکوسائڈز ریوٹن نامی کیمیکل موجود ہیں جو کلاٹس بننے کو، پلیٹلیٹس کے غیر طبعی اجتماع کو روکتے ہیں، دوران خون کو بہتر کرتے ہیں اور خلیات کی بے ہنگم ٹوٹ پھوٹ کو روکتے ہیں۔ فلیونائڈز اس میں موجود ہیں جو بیکٹیریا کا خاتمہ کرنے کے لیے مفید ہیں۔ کورسیٹین اس میں پائے جاتے ہیں جو سوزش کو اور خلیات کی بے ہنگم ٹوٹ پھوٹ کو روکتے ہیں۔ اسٹریگلین نامی اس میں کیمیکل ہے، الرجی اور سوزش کو رفع کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اور پرسیاوشاں کا جو پلانٹ ایکسٹریکٹ ہے وہ مختلف قسم کے جو بیکٹیریاز ہیں اور جو وبائی امراض ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بیٹا سیٹروسٹرول جو نامی کیمیکل ہے وہ ہمارے جسم میں ہارمونل ڈس فنکشن یعنی ہارمونل امبیلنس ہو جائے، ہارمون صحیح طرح سے کام نہ کر رہے ہوں تو اس کو بحال کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ پرسیاوشاں آپ صفوف استعمال کر رہے ہوں، تازہ استعمال کر رہے ہوں، 3 سے 5 گرام آپ استعمال کریں۔ جو شاندہ لے رہے ہوں تو 10 سے 20 گرام تک کا جو شاندہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے غرارے بھی کیے جا سکتے ہیں، جہاں پر گلٹیاں ہیں وہاں پر بہایا بھی جا سکتا ہے، کسی کپڑے میں بھگو کر اس کا جو شاندہ وہاں پر رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلچر کے لیے، گنج پن کے لیے، بھوسی کے لیے پرسیاوشاں کا صفوف جو جلا ہوا ہو، اس کی راکھ ہو، وہ آپ انڈے کی زردی کا جو روغن ہے اس میں یا زیتون کے تیل میں ملا کر پیسٹ کی صورت میں بلچر والے مقام پر لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی بھی دوا مستقل لمبا عرصہ تک استعمال نہ کی جائے اور اپنے معالج کے مشورہ کے بغیر تو بالکل بھی نہ استعمال کی جائے۔ پرسیاوشاں
کو بھی آپ لمبا عرصہ استعمال کریں گے تو تلی اور گردوں کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ گرم خشک مزاج رکھتی ہے تو گرم خشک مزاج والوں کے لیے یہ زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اصلاح کرنے کے لیے یعنی اگر کوئی مضر اثرات جسم پر مرتب ہو جائیں تو مستگی اور بنفشہ، گل بنفشہ یا بنفشہ کا پودا، اس کا جو شاندہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے تیار مرکبات مارکیٹ میں آپ کو مل جاتے ہیں، جیسا کہ کھانسی اور دمہ اور پھیپھڑوں سے متعلقہ امراض کے لیے شربت صدر ہے، لہو کے سپستان ہے۔ خواتین میں حیض کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، حیض کو جاری کرنے کے لیے اس کا تیار مرکب شربت مدر حیض ہے۔ اس کے علاوہ شربت زوفہ مرکب وغیرہ اس کے تیار مرکبات مارکیٹ میں سے آپ کو مل جائیں گے۔ جی تو دوستو، ہم نے پرساوشاں کے بہت سارے خواص آپ کو بتائے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، اپنے مفید اور قیمتی آراء و تجاویز ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔